بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ قبل از اسلام عربوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے پچھلے لیکچر میں مذہبی حالت کا جائزہ لیا تھا، اور اس ضمن میں ہم نے جو اس وقت جزیرہ نما عرب بالخصوص حجاز مقدس اور حرمین شریفین کے علاقوں میں جو مذاہب یا جو لوگوں کے عقائد تھے ان کا ایک مختصر جو ہے وہ جائزہ لیا تھا، اور یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ سب سے بڑے پیمانے پر بت پرستی، شرک و بت پرستی جو ہے وہ رائج تھی۔ اس کے علاوہ عیسائی افراد بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ مدینے میں یہودیوں کی تعداد قدر زیادہ تھی باقی علاقوں کی نسبت، اور ان قبائل کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا جو عیسائیت اور یہودیت سے تعلق رکھتے ہیں یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجوسیت، ستارہ پرستی، دہریت، یہ مذاہب، یہ عقائد بھی موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ افراد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے تھے اور دین حنیف کے علمبردار اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، جو بنیادی طور پر شرک اور بت پرستی سے بالکل کنارہ کش رہتے تھے اور خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، دین حنیف پر کاربند وہ لوگ بھی موجود تھے۔ اور ایک طبقہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ آخرت کا منکر طبقہ تھا، اور وہ لوگ جو آخرت کے منکر تھے، قرآن مجید ان سے متعلق جو ہے وہ ہمیں آگاہ فرماتا ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 38 ہے، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور یہ بڑے زور و شور سے خدا کی قسمیں کھا کر کہتے تھے یا کہتے ہیں کہ جو مرتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یعنی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، یا ان کا کہنا کہ اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید۔ یہ سورہ حکیم کی قرآن حکیم کی سورہ قاف کی آیت نمبر 3 ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو کر جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ پھر یہ واپسی دور از عقل ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ موت کے بعد یا مر کے مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ایسا بھی طبقہ موجود تھا۔ قرآن مجید نے ان کے جواب میں ان سے کہہ دیا کہ من یحیی العظام وهو رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ سیدھا ہو چکی ہے؟ یعنی اللہ رب العزت ہی کی وہ ذات ہے کہ جو موت کے بعد زندگی میں دوبارہ لے کر آتی ہے، تو وہی ہے جو ہڈیوں کو وہ سیدھا ہونے کے بعد جو ہے وہ زندہ کرنے والی ہستی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک جامع سا جائزہ تھا جو ہم نے اس وقت کی عربوں کی مذہبی حالت سے متعلق لیا تھا۔ پھر ہم نے جو اگلا موضوع عربوں کے حالات سے متعلق دیکھا تھا وہ عربوں کے معاشرتی یا اخلاقی حالات پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس ضمن میں سب سے پہلے ہم نے جو بات سمجھی تھی وہ بدوی اور حضری تقسیم ہے کہ عرب جو ہے وہ قبائلی زندگی میں قبائلی انداز میں رہتے تھے، تو وہ لوگ جو دیہاتی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، بدوی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا، اور وہ لوگ جو شہروں میں رہتے تھے، قدرے شہری زندگی، پکے مکان بنا کر رہتے تھے، ان کا جو ہے وہ کیا طرز عمل تھا۔ تو بنیادی بات اس میں یہی تھی کہ جو بدوی، صحرائی یا دیہاتی طرح کے لوگ تھے، یہ بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے، اور خانہ بدوشی کی زندگی میں یہ پانی کی تلاش میں اپنے خیمے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے تھے، اور جہاں بارش ہوئی، جہاں پانی کا تھوڑا سا ذخیرہ میسر آیا، وہیں پر جو ہے وہ ڈیرے لگا لیے، اور ان کا بود و باش جو ہے وہ غلہ بانی یا جانوروں کی دیکھ بھال، یا آپ کہہ لیں کہ ہلکی پھلکی جو مصنوعات ہاتھ کی یہ اپنے خیموں میں بیٹھ کر بنایا کرتے تھے، وہی فروخت کر کے کچھ اس سے جو ہے وہ گزر وقات کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس نوعیت کی زندگی بدوی زندگی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو حضری زندگی تھی، شہری زندگی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی، تو وہ ہے تو قدیم زندگی تھی، مگر شہر کی ایک نوعیت تھی، جدید شہروں سے اس کا اس طرح سے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ جدید شہروں میں تو جو ہے وہ بڑے ایڈوانس معاملات ہوتے ہیں، مگر بہرحال جس طرح گارے مٹی کے کچھ پکے مکان بنا لینا اور ان میں پھر مستقل سکونت اختیار کرنا، اپنے رہائش کو جو ہے وہ جگہ جگہ تبدیل نہ کرنا،
اور کنویں کھود کر پانی کی بنیادی ضروریات کو مستقل پورا کرنے کے لیے اقدامات کر لینا، اور تجارت کو بنیادی طور پر پیشہ بنا لینا، اور تجارت کے ذریعے سے، زراعت کے ذریعے سے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے فصلوں کو حاصل کر کے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرنا، یہ سارے حضری زندگی کے حصے۔ تو عرب بھی اسی طرح بنیادی طور پر بدوی اور حضری دونوں طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اور دونوں طرح کے پہلو جو ہے وہ ان کی معاشرت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر ان کے اندر جو بنیادی نظام رائج تھا وہ قبائلی نظام تھا، جس کو آپ ان کا سیاسی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا معاشرتی یا سماجی نظام بھی کہہ سکتے ہیں، کہ چاہے وہ خانہ بدوشوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، یا چاہے کسی جگہ پر آباد حضری حیثیت سے قبائل ہوں، ان کے اندر جو نظام تھا وہ خاندانی اور قبائلی روایات کا علمبردار اور امین تھا۔ ہر قبیلے کا جو ہے وہ، اس میں آپ کو تھوڑا سا نظام سمجھنا ہوگا کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک خاندانی لقب ہوا کرتا تھا، اور قبیلے کا موروث اعلیٰ بھی کوئی نہ کوئی ہوا کرتا تھا، جس کے نام سے اکثر وہ قبیلہ مشہور ہو جاتا تھا۔ تو یہ جتنے بھی قبائل کے نام آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ اکثر ان کے کسی بزرگ فور فادر میں سے کوئی فرد ہوتا ہے، موروث اعلیٰ میں سے، جس کے نام پر اس کو قبیلے کو پکارا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ کہہ لیں کہ قبیلہ بڑا ہوتا جاتا ہے، تو تقسیم در تقسیم جو ہے وہ سردار قبیلے کے جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہر خاندان کا ایک سردار ہوتا ہے، پھر سرداروں کے مجموعے پر مبنی جو ہے وہ ایک پورے قبیلے کا سردار ہوتا ہے، اور اس طرح پھر مختلف قبائل جو ہے وہ مل کر بھی بعض اوقات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نظم و نسق آپس میں ربط و تعلق کا اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ پہلو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ قبیلے کا سردار جو ہے وہ شیخ کہلاتا ہے، اور سرداری جو ہے، جو خاص طور پر پورے قبیلے کی سرداری ہے، اس میں کسی ایک خاندان کے لیے جو ہے وہ مخصوص نہیں اس کو سمجھا جاتا، بلکہ ہر خاندان کے جو ذیلی سردار ہیں وہ پھر آپس میں مشاورت کے ساتھ نیا سردار منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی موروثی عہدہ نہیں ہوتا ہے سرداری کا، بس یہ اتفاق رائے سے پورے قبیلے کے سربراہ لوگ جو ہیں، جو قبیلے کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ ان کی رائے سے طے ہو جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر سب اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات جو ہے وہ پھر قانون کی حیثیت سے مانی جا رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ معاملات جو ہیں وہ اس لیے ان کی قبائلی زندگی میں ضروری ہوتے ہیں کہ ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں، آپس کے معاملات ہیں، آپس کی جو چپکلشیں ہیں، لڑائیوں کو حل کرنے کے لیے سرداروں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور قبائلی نظام میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے سخت معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ جنگیں بڑے طویل عرصہ تک جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، اور قبیلے کی حمایت میں کوئی فرد، چاہے اس نے زیادتی کی ہو یا نہ کی ہو، بس اپنے قبیلے کے فرد کی حمایت میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر مقابلے میں مخالف کے لیے جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے اقدامات کرتے رہنا، یہ ساری باتیں قبائل کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کسی ایک کے غلطی کرنے کے نقصان میں پورے قبیلے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، خون بہا دینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ قبیلے کا ایک فرد جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اور دوسرا فرد جو ہے وہ اس کا ازالہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ نفع نقصان میں ایک طرح سے پورا قبیلہ ایک جسم کی طرح جو ہے وہ شریک ہوتا ہے۔ قبائل کے اندر اور جو بری عادتیں تھیں، ان میں دختر کشی کی ایک عادت تھی، کہ قرآن مجید نے ان کے اس پہلو کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے، کھانے میں شریک ہونے کے ڈر سے، یا پھر اپنی غیرت کی بنیاد پر یہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کے اس اقدام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا۔ اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا حرام بہت بڑا جرم ہے، حرام کام۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دختر کشی ان میں موجود تھی، تو قرآن نے انہیں اس پہلو پر کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے میں شریک ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے انتظام کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا،
تو یہ ان کی سوچ غلط ہے. قرآن نے واضح فرما دیا کہ جس طرح تمہیں رزق دیں گے تو ہم ان کو بھی رزق دینے والے ہیں. تو لہٰذا اس بنیاد پر قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑی خطا ہوگی جو تم اختیار کرتے ہو. اور دوسری طرف جو نام نہاد غیرت کے نام پر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ جو پہلو تھا یہ عربوں میں ان کی ذہنی عکاسی کرتا ہے، ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ بیٹی بڑی ہوگی تو کسی دوسرے کے نکاح میں دینا پڑے گا، اور ایک طرح سے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مصالحت والا، اس کو جھکنے والا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. تو وہ اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے تھے. بہرحال اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں ایسے افراد بھی موجود تھے. مثلا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شاعر، مشہور شاعر ہے فرزدق، عربوں کا بہت بڑا نام ہے، اس کے کلام کے بڑے چرچے ہیں. اس کے دادا کا نام ساسا بن ناجیہ تھا، اور وہ اس حوالے سے بڑا حساس طبیعت کا مالک تھا. لہٰذا اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے بھی عورتوں بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا کرتا تھا. اس کے متعلق ایک روایت مشہور ہے کہ تقریباً 200 لڑکیاں زندہ دفن ہونے سے اس نے بچائی تھی، ساسا بن ناجیہ نے. تو بہرحال جہاں عربوں میں یہ عادت بری موجود تھی لڑکیوں کے حوالے سے، بعض قبائل جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے. وہاں بہت سے قبائل اور بہت سے افراد ایسے بھی تھے کہ جو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اس کے برعکس اس کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے اندر عورتوں کے حوالے سے معاملات کو صحت کے ساتھ درست سمت کی طرف لانے کے لیے جو ہے وہ سوچ رکھتے تھے. بہرحال یہ پہلو بھی موجود تھا عربی معاشرت کے اندر. پھر بہرحال اس سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کے حقوق کا استحصال تو بہرحال موجود تھا، جس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے وہ ختم کیا گیا، اور اس استحصالی کیفیت سے عورت کے جو پہلو ہیں مظالم سے متعلق ان کو نکالا گیا، جس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ دختر کشی کا پہلو تھا. اس کے علاوہ عربوں میں قتل و غارت کا جو بازار گرم تھا، اس سے متعلق بھی کچھ پہلو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں جو ان کی معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قتل و غارت گری جو ہے وہ قبائلی تعصب کے نتیجے میں ہوا کرتی تھی، کہ ہر قبیلہ اپنی کہہ لیں کہ بالادستی کو ایک طرح سے قائم کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، یا اپنے آپ کو زیادہ کسی پہلو میں یا کسی معاملے میں حقدار سمجھتے ہوئے ہر وقت جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار رہتا تھا. اور ذرا سا غلطیوں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے، اور پھر جب ایک دفعہ کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی یا کوئی جھگڑا ہو جاتا، یا پھر جھگڑا ہونے کے بعد اگر کسی ایک طرف جو ہے وہ نقصان پہنچ گیا، تو وہ انتقام لینے کے لیے، جو نقصان پہنچا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ پھر مزید لڑائیاں کرتا تھا. تو اس طرح جنگیں جنم لیتی تھی. اس طرح جو جنگیں جنم لیتی تھی ان میں اگر ہم مزید پہلو دیکھیں تو باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ بیٹے کو اقدامات کرنے ہوتے تھے. وہ بیٹے پر فرض سمجھا جاتا تھا، چاہے باپ کا قتل جو ہے وہ حق پر ہوا ہے یا نہ حق ہوا ہے. اسی طرح جو ان کی یہ حالت تھی قتل و غارت گری کے حوالے سے، جو ان کی جنگیں تھیں، تو جنگوں کو کا ذکر کرتے ہوئے بہت سے سیرت نگاروں نے قبل اسلام کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ایام العرب کا ذکر کیا ہے. یعنی عرب جو تھے، جو انہوں نے لڑائیاں بڑی بڑی لڑی ہوئی تھیں، ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان کے حوالے سے جو انہوں نے کوئی بہادری یا شجاعت کے کارنامے سر انجام دیے ہوں، یا لڑائی میں کوئی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کچھ اقدامات کرنے میں کامیاب رہے ہوں، تو اس حوالے سے وہ پھر اس کو اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے جو ہے وہ قصے کی شکل میں، کہانیوں کی شکل میں وہ باتیں بیان کیا کرتے تھے. تو یہ باتیں عربی ادب کا حصہ ہیں، ایام العرب کے نام سے جو ہے پڑھائی جاتی ہیں. تو انہیں ایام العرب کے حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید سلیمان ندوی صاحب نے لکھی تھی، اس میں انہوں نے عربوں کی جو جنگجوئی کا نقشہ پیش کیا ہے اس کو ایک نظر دیکھیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک ایک لڑائی کا سلسلہ برسوں تک قائم رہتا تھا. انہی لڑائیوں کو مورخین اور اہل ادب ایام العرب کہتے ہیں. ان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے. میدانی نیشا پوری 518 ہجری نے کتاب الامثال میں ان میں سے 132 لڑائیوں کے نام بتائے ہیں. پھر وہ آگے جا کر لکھتے ہیں کہ ان میں سب سے مشہور لڑائی ابس اور زبیان کی ہے. مثلا
جو آپ نے پہلے بھی اگر کہیں عربوں کے حالات پڑھے ہوں پچھلی کسی کلاس میں، تو آپ نے بعض لڑائیوں کے نام جو ہے، بلکہ وہ خالی کے مشہور شعر ہیں کہ کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہوتے تھے اور قبیلوں کے درمیان جنگیں شروع ہوتی. تو جو بڑی بڑی جنگیں جو سالہ سال تک جاری رہی، ان میں سے یہ چند نام انہوں نے ذکر بھی کر دیے ہیں. جیسے ابس کی لڑائی تھی، زبیان کی لڑائی تھی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ان دو قبیلوں کے دو گھوڑے واحس اور ابرا کا باہمی مقابلہ ہوا، یعنی گھوڑوں کے درمیان مقابلہ، دوڑ لگ گئی. ان میں سے ایک فریق نے گھوڑ دوڑ کے قواعد کی خلاف ورزی کی اور لڑائی ہو پڑی. یہ لڑائی 40 برس تک قائم رہی. اسی طرح دوسری مشہور لڑائی حرب بسوس ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ہوئی کہ بسوس نامی ایک قبیلہ کی عورت کی اونٹنی کلیب بن وائل کی چراگاہ میں جا پڑی. کلیب نے اپنے تیر سے اس کے تھن کو زخمی کیا. اس بات نے قبیلہ میں آگ لگا دی اور کلیب جان سے مارا گیا، اور بکر اور تغلب یعنی دو قبائل میں خون ریز جنگ ہوئی. تو بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان یہ اونٹنی کے چراگاہ میں گھس جانے کی وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی. تو پھر یہ لڑائی بھی سالہ سال تک جاری رہی. اسی طرح اوکاز کے میلہ میں سلیم اور غطفان کے سرداروں میں جھگڑا ہوا. اس کے نتیجہ میں خون کی ندیاں بہہ گئی. بکر و تمیم میں ایک چراگاہ کے معاملے میں خون ریز لڑائی ہوئی. مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج میں جو ہولناک لڑائیاں ہوتی رہیں، ان میں سب سے مشہور یوم بعاث ہے. قریش کی مشہور لڑائی کا نام ایام فجار ہے. تو یہ لڑائیاں جو ہے وہ باقاعدہ ناموں سے معروف ہیں کہ جس وجہ سے یا جس بنیاد سے یا جو کوئی بڑے نام کسی لڑائی کے حوالے سے، تو ان ناموں کے ساتھ ان لڑائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو عربوں کے ہاں جو ہے وہ سالہ سال پھر جو ہے وہ ان جھگڑوں کے فیصلے نہیں ہو پاتے تھے، اور ایک لڑائی کے بدلے میں پھر دوسری لڑائی لڑی جاتی تھی جو اس میں نقصان ہوتا تھا. ہاں مگر یہ ایک بات ضرور ہے کہ عربوں کی ان لڑائیوں کے باوجود جب حرمت والے مہینے آتے تھے تو ہر سال جو بنیادی 4 مہینے ہیں، رجب، محرم، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ محترم مہینے جو تھے جن میں حج کے اقدامات ہوا کرتے تھے، تو ان کا لحاظ بہرحال عرب رکھا کرتے تھے اور ان میں اپنی لڑائیوں کو، قتل و غارت کاری کو روک دیتے تھے اور احتیاط کرتے تھے. تو اس حوالے سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کے اندر جو یہ پہلو موجود تھا کہ وہ لڑائی اور بدلہ لینے میں بڑے ہوئے تھے، وہیں پر یہ پہلو بھی موجود تھا کہ جب حرمت والے مہینے آتے تھے تو ان مہینوں کی حرمت میں وہ پھر اپنی لڑائی جھگڑے روک بھی دیا کرتے تھے، بند بھی کرتے تھے، راستوں کو محفوظ بنا دیا کرتے تھے تاکہ حج کے ایام میں لوگوں کو زیادہ تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عربوں کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ شراب نوشی میں بھی مبتلا تھے. شراب عربوں کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی اور بہت کم لوگ تھے جو شراب نہیں پیتے تھے. جیسے میں نے ذکر کیا، دین حنیف سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے جو شراب سے دور رہا کرتے تھے. اسی طرح بہت سے شریف النفس لوگ جن کا ذکر مختلف حوالوں سے ملتا ہے، وہ باوجود کہ اگر وہ کسی دیگر مذہب کی کسی عقائدی انتشار کا حصہ یا شکار ہیں، مگر بہت سی برائیوں سے بچے بھی ہوئے تھے. تو شراب نوشی کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو نہیں روکتے تھے اور اس کے لیے وہ خوب مال خرچ کرتے تھے، اور مال خرچ کرنے کو اپنی بہادری شمار کرتے تھے شراب کے لیے اور اس طرح کے معاملات کے لیے. مشہور شعراء شراب پینے کے بعد بڑے فخریہ قسم کے اشعار کہتے. ایک شاعر عرب کا جو بڑا مشہور ہے جس کا نام جو منحل یشکری ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مجھے نشہ آتا ہے تو میں کیسر و کسرہ کے محلات کا مالک ہوتا ہوں، اور جب نشہ جاتا رہتا ہے تو پھر میں معمولی بکریوں اور اونٹوں کا مالک رہ جاتا ہوں. تو یہ اس کے شعر کا ترجمہ ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ اپنی شراب کے نشے میں اور شراب کی توصیف میں بڑے بڑے اشعار لکھتے اور ان کا ذکر کرتے. سلیمان ندوی جو ہیں ان کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ عربوں میں شراب کا اس قدر رواج تھا کہ ہر گھر ایک میکدہ بن گیا تھا. اس کا نہ پینا اس قدر نامانوس بات تھی کہ جن چند آدمیوں نے اسلام سے پہلے اس کے پینے سے پرہیز کیا تھا ان کے نام یاد رکھے گئے. وہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھے، گنتی کے لوگ تھے، پتہ تھا، یاد تھے کہ فلاں فلاں بس شراب نہیں پیتا، وگرنہ تو سب پیتے تھے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا اور بتدریج اعلان فرمایا۔ حرمت شراب کا موضوع آپ نے پہلے پڑھا ہے، BA میں بھی اس کا تفصیلی سوال موجود ہے کہ کس طرح بتدریج جو ہے وہ حکم نازل ہوا۔ اور یہ بتدریج حکم نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کے اندر شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور وہ شراب کے بغیر جو ہے وہ رہنا یا زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا پہلے صرف جو ہے وہ شراب کے جو چند ایک فوائد ہو سکتے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی اکثر خرابیوں کی نشاندہی کی۔ پھر جو ہے وہ شراب کے خاتمے کی بجائے ابتدائی طور پر جو ہے وہ اگلے درجے میں شراب کی جو نماز کی حالت میں جو ہے وہ خرابیاں ہیں اس کو ظاہر کرتے ہوئے نماز کی حالت میں اس کو پینے سے منع فرمایا۔ مگر پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں پر اس کی خرابیاں بالکل واضح ہو گئیں اور اس کے نقصان، تو پھر بالآخر مکمل شراب پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مکمل پابندی لگی تو پورے مدینہ کے اندر جو ہے وہ گلیوں میں شراب جو ہے وہ نالیوں میں پانی کی طرح جو ہے وہ بہہ رہی تھی۔ اس طرح پھر شراب کو جو ہے وہ ختم کیا گیا، ضائع کیا۔ تو اس حوالے سے جو پہلو آپ کے ذہن میں ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آگے ایک عربوں کی عادتوں میں جو بری عادتیں ہیں ان میں ایک سودی کاروبار بھی تھا۔ سودی کاروبار کے حوالے سے عرب جو ہیں وہ خاص طور پر مدینہ میں رہنے والے اور ویسے بھی جو کاروبار کے انداز تھے، جو میلوں میں کاروبار ہوتا تھا، ان میں بھی جو سود جو ہے وہ عام طور پر رائج تھا۔ اور سود کا کاروبار عروج پر ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے شرفاء جو ہیں وہ اس کاروبار کا حصہ تھے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں ان کا وسیع سودی کاروبار تھا، اور اسی طرح قرض دے کر سود لینے کے مختلف طریقے رائج تھے، جن میں سے چند کا ذکر یہاں لکھا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ طے کر لیا جاتا کہ اصل رقم پر اتنا زائد دے گا، اگر وہ مقررہ مدت میں ادا نہ کر سکتا تو میعاد میں اضافہ کر دیا جاتا اور سود کو بھی بڑھا دیا جاتا۔ تو ایک صورت تو یہ تھی کہ جو ادھار پر رقم دی ہے تو اصل رقم کے بدلے میں جب وہ واپس کرے گا تو ساتھ اتنا زیادہ دے گا، اور اگر وہ وقت پر واپس نہیں کر سکتا تو جب وقت اور لے گا تو پھر سود بھی اور بڑھتا چلا جائے گا، یعنی سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے سود پھر بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، کم نہیں ہوتا تھا۔ پھر کیا اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی کو 1000 درہم دیتے تو اس پر فرض کریں 100 درہم سود ہوتا، اگر مقررہ مدت میں مقروض رقم کی ادائیگی نہ کر سکتا تو سود 200 درہم ہو جاتا۔ یعنی ایک تو یہ کہ اس وقت طے کرتے کہ کچھ تھوڑی سی رقم مزید بڑھا دی جائے، ایک یہ کہ بالکل دگنا کر دیتے، پھر اگلے برس بھی ادائیگی نہ ہوتی تو سود 400 درہم ہو جاتا، اس طرح پھر 800 درہم، پھر 1600 درہم۔ تو یہ تو کہہ لیں کہ اس قدر بڑھ جاتا کہ جو ایک دفعہ اس جال میں پھنس جاتا پھر اس کے لیے نکلنا ممکن نہیں رہتا تھا۔ تو عربوں میں بھی یہ سود، اور بالخصوص جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہودی ساہوکار جو تھے وہ سود کے کاروبار میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، اور وہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ اپنی چالوں سے لوگوں کو معاشی طور پر استحصال کا شکار بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح مزید انہوں نے عورتوں کی حالت زار کا ذکر کیا ہے جو اس وقت کے عربوں کی تھی۔ یقیناً عورت کو کوئی خاص مقام تو حاصل نہیں تھا اس دور میں، وراثت میں نہ کوئی حصہ دیا جاتا تھا، نہ ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ معاملات میں، سیاسی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ عربوں میں یہ اصول چلتا تھا کہ وہی وراثت حاصل کر سکتا ہے جو نیزے اور تلوار کے ساتھ دشمن سے جنگ کر سکے۔ تو ایک پہلو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کے وقت عربوں میں عورتیں بھی بعض کا جو ہے وہ شانہ بشانہ آگے بڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی، لڑا کرتی تھی، مگر پھر بھی جو آپس کی لڑائی جب ہوتی تھی تو اس میں پھر عورتیں جو ہیں وہ اپنے مردوں کے مقابلے میں نہیں آیا کرتی تھی، اگر آتی تھیں تو نقصان سے دو چار ہوتی تھی۔ تو اس میں وہ پھر اجتماعی جنگ والا پہلو نہیں ہوتا جو کہ قبیلہ متحد ہو کر کسی اور قبیلے یا کسی اور کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو آپس کی لڑائیوں میں پھر عورت جو ہے وہ مغلوب ہی رہا کرتی تھی، تو اس لیے پھر وہ اکثر حق سے یا تو دستبردار ہو جاتی تھی یا پھر جو ہے وہ جبراً ظلم کے ساتھ اس کا حق اس کو نہیں دیا جاتا تھا، یا دیا ہی نہیں جاتا تھا، طے ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک جرمن مستشرق رابرٹ سمتھ جس نے عرب معاشرے کے حوالے سے اپنا جو مقالہ لکھا تھا اس میں وہ کہتا ہے کہ جاہلی دور میں عورت تقریباً مرد کی مملوکہ شے کی طرح ہوتی تھی جو ترکہ میں وارث کو مل سکتی تھی۔ یعنی مملوکہ شے وہی ہوتی ہے نا کہ جو آگے پھر اولاد میں یا وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے، تو جو چیز آگے اولاد میں یا وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ پھر جو ہے وہ سمجھیں کہ
ایک ترکہ کی حیثیت میں شمار ہوتی ہے. تو یہ بالکل زندگی کا کم تر معیار تھا جو عورت کے حوالے سے موجود تھا عربوں میں اندر. پھر اسی طرح غلامی کا رواج بھی عربوں میں موجود تھا. غلامی کا رواج اس اعتبار سے کہ باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں اسی طرح انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی اور انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. باقاعدہ غلام اور باندیاں بنائے جاتے تھے اور ان کی خصوصیات اور ان کے ہنر اور ان کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ان کے دام لگتے تھے. تو جب کوئی غلام یا باندی فروخت ہو جاتی تھی تو وہ اپنے آقا کی ملکیت تصور ہوتی تھی، ملکیت ہوتی تھی. غلام ہونا، ملکیت ہونا، ملکیت ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. ان کی زندگی اور موت ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی. ان سے جانوروں کی طرح وہ کام کرتے تھے، سلوک کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے. اور غلام عموماً جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے تھے، ایک حبشی افریقی غلام اور دوسرے سفید فام غلام جو بلاد یورپ سے لائے جاتے تھے. سفید فام غلاموں کی قیمت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ یہ حبشی غلامی کی نسبت زیادہ سمجھدار، سلیقہ، شاعر و ہنرمند سمجھے جاتے تھے، وہ ہوتے بھی تھے. اور وہ عربی زبان سیکھنے میں بھی جو ہے وہ بڑے تیز ہوتے تھے، جلد سیکھ جاتے تھے. تو اس لیے ان کی قدر زیادہ ہوتی تھی، ان کے بولی زیادہ لگتی تھی، ان کے پیسے زیادہ ملتے تھے. تو غلاموں کا کاروبار، غلامی کا رواج جو ہے وہ عروج پر تھا. اسی طرح ان کے اندر جوئے کا کام بھی بڑا شدت کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھا. ان کے ہر میلے کے اندر، ہر بازار کے اندر جوئے کے اڈے موجود ہوا کرتے تھے اور جوئے کھیلنے کی جو ہے وہ عادتیں شراب کی طرح لت لگی ہوئی تھی ان کو بھی. تو اسی لیے قرآن میں جو ہے وہ خمر اور میسر دونوں کا ذکر آتا ہے. انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان کا جو حکم ہے، تو جہاں جہاں شراب نوشی کی ممانعت فرمائی وہاں جو ہے وہ جوئے کے متعلق بھی احکام صادر فرمائے. تو جو لوگ جوا نہیں کھیلتے تھے وہ ان کو بخیل، پست ہمت اور مردہ دل خیال کرتے تھے کہ ان کے شاید اندر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ پیسوں سے محبت کرتے ہیں، بخل ہے. جوا کھیلنا تو شان سمجھی جاتی تھی. یہ اس طرح کا طرز عمل تھا. ایسے لوگوں سے شادی بیاہ کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور ایک عرب شاعر نے مرنے سے قبل اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو کسی ایسے شخص سے شادی نہ کرنا جو عاجز، کمزور اور جوئے میں شریک نہ ہوتا ہو. تو جوا لگانا بہادری سمجھا جاتا تھا اور اس کو اپنا وصف شمار کرتے تھے، گو کہ یہ ایک حرام فعل تھا اور شریعت نے پھر اس کی ممانعت فرمائی. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ تعلیمات موجود ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ شراب کے ساتھ جوئے کی بھی جو ہے وہ اسی سطح پر ممانعت کی گئی. عربوں میں جو میلے لگتے تھے ان میں بھی جو ہے وہ میں نے کہا جیسے کہ یہ جوئے کا کاروبار مشہور تھا. اور میلے میں جو میلے مشہور تھے وہ عکاظ کا میلہ تھا، دومت الجندل کا میلہ تھا، حجر کا، عمان کا، حضر موت کا، صنعاء کا، ذوالمجاز کا. یہ بڑے بڑے میلے تھے. اور ان میلوں کو عرب کی تاریخ میں اسواق العرب کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اسواق سوق کی جمع ہے، سوق بازار کو کہتے ہیں. تو اسواق العرب عربوں کے بازار. تو یہ اصطلاح جو میلے لگا کرتے تھے عربوں کے، یہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ان میلوں کے اندر بہت سی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی جہاں کاروبار، تجارت، خرید و فروخت کے علاوہ کھیل تماشے کے بھی سارے کام ہوتے تھے. پھر شاعر اپنی شاعری کے بھی جو ہے وہ جوہر دکھاتے تھے، مقابلے ہوتے تھے. یہ ساری باتیں ان میلوں کا حصہ ہوا کرتی تھی. پھر ان کی معاشرتی حالت کے حوالے سے عربوں کے اندر چوری اور ڈاکے کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ملتی ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ بعض قبائل وہ تھے جن کا ذریعہ معاش ہی چوری تھا. وہ چوری کرتے تھے یا ڈاکہ ڈالتے تھے یا رازنی کرتے تھے، لوگوں کو راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے اور اسی پر ان کی معیشت چلتی تھی. مسافروں اور دشمن کے قبائل کی گھات میں اکثر رہنا اور ان کو لوٹنے کے لیے اقدامات کرتے رہنا، یہ بعض قبائل کا جو ہے وہ عملی وتیرہ تھا. مگر یہاں پر بھی یہ بات اہم ہے کہ بہت سے قبائل کے بہت سے بہادر جو ہے وہ اپنی بہادری کی علامت ثابت کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیا کرتے تھے اور ڈاکے ڈال کر اپنے بہادری کو منواتے تھے. اور جو ایک پرانا جو ہے وہ ڈاکے ڈال کر جو ہے وہ لوٹ کر مال جو ہے وہ تاجروں سے، امیروں سے چھین کر غریبوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کا وہ ایک آئیڈیل تصور جو ڈاکوؤں کے متعلق سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ان کے اندر موجود تھا، جو پرانی ایک کہانی تقریباً ہر معاشرت کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے. جس طرح یہ کہہ لیں کہ انگریزوں کے اندر جو مشہور داستانیں ہیں، کیا نام ہے، مشہور کریکٹر ہیں میرے ذہن میں اب نہیں آ رہے،
کہ جو جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور لوٹ کر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے مال، اور اس طرح سے نیک نامی بظاہر کما رہے ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ نام جو ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے ذہن میں آ گئے ہوں کچھ لوگوں کے، تو مشہور لوگ ہیں جو اس طرح کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں بعض لوگوں کے نام جو اس حوالے سے مشہور ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں وہ چوری ڈاکے ڈال کر راہزنوں کو لوٹ لیا کرتے، راہزنی کیا کرتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، وہاں پھر وہی ایام عرب یہ کے حوالے سے کہہ لیں، یا پھر جو مہینے محترم مہینے ان کے حوالوں سے کہہ لیں کہ حج کے مہینوں میں پھر وہ ان کاموں سے باز بھی رہا کرتے تھے، نہیں لوٹا کرتے تھے۔ یہاں چند قبائل کا نام لکھا ہے، جیسے بنو غفار، مزنیہ، جہینہ، یہ وہ قبائل تھے جو چوری ڈاکہ کے حوالے سے مشہور تھے۔ اسی طرح بدکاری اور بے شرمی کے معاملات، بے حیائی کے معاملات، اوہام پرستی کے معاملات بھی آپ عربوں کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی معاشرت میں پائے جاتے تھے۔ اوہام پرستی کے حوالے سے ایک بات یہاں پر سلیمان ندوی صاحب کی کتاب سے اقتباس درج ہے کہ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے جو بھوک کے وقت کاٹتا ہے۔ جو کام کرنا چاہتے تھے پہلے شگون لے لیتے تھے، مثلا اس وقت کوئی پرندہ داہنی جانب سے اڑا تو مبارک سمجھتے تھے، اور بائیں جانب سے اڑا تو اس وقت اس کام سے باز رہتے تھے۔ جب اونٹوں کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی تو ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیتے کہ نظر نہ لگ جائے۔ قحط پڑتا تو بھیڑ یا دمبا کی دم گھاس باندھ کر آگ لگا دیتے اور اس طرح سے سمجھتے کہ بارش ہوگی۔ سفر میں راستہ بھول جاتے تو کپڑے الٹ کر پہن لیتے تاکہ راستہ مل جائے۔ تو یہ باتیں ان کی اوہام پرستی کی بھی مشہور ہیں۔ اسی طرح کہانت، یعنی وہ لوگ جو اوہام پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے وہموں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور عربوں میں وہم پرستی کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں، وہ کاہن کہلاتے ہیں۔ تو کہانت ان کے اندر عام تھی وہم پرستی کی وجہ سے، کہ وہم ہو گئے کام یہ اس طرح نہیں ہوگا، تو پھر یہ کسی کاہن کے پاس جا کر اس کا حل اور علاج کروانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے عربوں میں کثرت سے کاہن ملتے تھے جو آئندہ کے واقعات کی پیش گوئیاں کرتے تھے، آئندہ کے حالات بتاتے تھے، مشورے دیتے تھے، لوگوں کے لیے مختلف حالات کو سازگار بنانے کے لیے اقدامات کرتے تھے، جو کہ ایک طرح کے وہم کو دور کرنے والے ہی پہلو ہوا کرتے تھے۔ اس حوالے سے بعض لوگوں نے اس کو باقاعدہ پیشے کے طور پر بھی جو ہے وہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اپنے عمل جو وہ کر کے دکھاتے تھے اس کے بدلے میں بڑی بڑی قیمتیں اور رقمیں وصول کیا کرتے تھے۔ تو کہانت بھی عربوں میں بڑی وسیع پیمانے پر مشہور تھی۔ اسی طرح عربوں کے اندر اپنے مخالف یا دشمن کے حوالے سے بڑی صفاقی اور بے رحمی پائی جاتی تھی، اور اس صفاقی کے حوالے سے جو وہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ سلوک کرتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی قبیلے کا سردار فوت ہو جاتا تو اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر ایک اونٹ لاتے، زندہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیتے، وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا، اس کے خون سے اپنے سردار کی قبر کو رنگین کر دیتے۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ زندہ اونٹ اور دمبا کے کوہان اور چکیاں کاٹ کر کباب لگاتے، اور یہ ان کی بڑی مرغوب غذا تھی۔ لڑائیوں میں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتے تھے۔ منت مانتے کہ دشمن کو قتل کریں گے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے، یعنی اس کی پھر کھوپڑی نکال۔ سزا دینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ مجرم کو درختوں کی ٹہنیاں جھکا کر اس کے اعضاء ان میں باندھ دیتے تھے اور پھر ٹہنیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ مجرم کا بدن جو ہے وہ ان ٹہنیوں کے زور سے جو ہے وہ چر جاتا تھا، اور چر کر ٹہنیوں کے ساتھ جو ہے وہ رہ جاتا تھا۔ تو اس طرح کی بڑی ظالمانہ سفکانہ مسلح کیا کرتے تھے، یعنی قتل مارنے کے بعد جو ہے وہ ناک کان گلا ایک ایک عضو جو ہے وہ پھر سے الگ کرتے تھے اور اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی کرتے تھے۔ تو یہ بڑے پہلو تھے جو ان کی صفاقی کے متعلق بھی مشہور تھے۔ مگر اس کے باوجود عربوں میں بہت سے اوصاف بھی پائے جاتے تھے، اخلاقی اوصاف بھی پائے جاتے تھے۔ تو کل آئندہ انشاءاللہ ہم عربوں کے اخلاقی اوصاف پر گفتگو کریں گے۔ آج کے لیکچر کا ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے تو مزید گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ تو کچھ پوائنٹس ہیں ان کے اخلاقی اوصاف کے متعلق کہ بہت سی برائیاں معاشرتی ہونے کے باوجود ان کے اندر بہت سے جرات مندانہ اخلاقی پہلو بھی موجود تھے۔ کل ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔